ایک ایسا انسان جو اللہ کے اسم اعظم جانتا تھا، وہ اللہ کے اسم اعظم پڑھ کر جب بھی بد دعا کرتا تو وہ بد دعا قبول ہو جاتی۔ مکمل تفصیلی واقعہ اس ویڈیو میں ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین کرام کا قول ہے کہ یہ بلعام بن باورا اسم اعظم جانتا تھا۔ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرے، لیکن اس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جب قوم کا مطالبہ بڑھتا گیا تو وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کی جانب چل پڑا۔ جب وہ بنی اسرائیل کے نزدیک پہنچے تو اس کی گدی بیٹھ گئی۔ اس نے گدی کو مارنا شروع کر دیا اور گدی کھڑی ہو گئی۔ گدی کچھ دیر اور دور چلی تو پھر دوبارہ بیٹھ گئی۔ بلعام نے پہلے کی نسبت گدی کو زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ گدی کھڑی ہو گئی اور پھر بیٹھ گئی۔ بلعام نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ گدی بلعام سے مخاطب ہوئی کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فرشتے میرے سامنے کھڑے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور ایمان والوں کے حق میں بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ بلعام گدی سے اترا اور اسے دوبارہ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ گدی جبل حسبان کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ بلعام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دیکھا اور ان کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی اس نے زبان کھولی ہی تھی کہ اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلی اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حق میں دعا نکلی۔ قوم نے اس سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ میرے منہ سے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ بلعام نے ایک مرتبہ پھر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی زبان لٹک کر سینے سے لگ گئی، اور اس حالت میں اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد، میرے لیے اب ذلت کا عذاب ہے۔ بلعام نے بنی اسرائیل کی تباہی کے لیے ایک نئی چال چلتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو خوب بناؤ سنگھار کرواؤ اور مال بیچنے کے بہانے انہیں بنی اسرائیل میں بھیج دو، پھر یہ عورتیں انہیں اپنی جانب مائل کریں اور وہ زنا جیسی بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر ان کے ایک آدمی نے بھی زنا کر لیا تو تمہارا مقصد تمہیں مل جائے گا۔ قوم نے ایسے ہی کیا اور کچھ عورتوں کو بناؤ سنگھار کروا کر بنی اسرائیل میں بھیج دیا۔ ان عورتوں میں سے ایک کستی نام کی عورت تھی جو بنی اسرائیل کے ایک شخص زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ یہ شخص شمون بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا سردار تھا۔ یہ شخص اپنے خیمے میں چلا گیا تو اس عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ جب اس کی خبر فخاس بن عزیرہ بن ہارون علیہ السلام کو ہوئی تو اس نے لوہے کا نیزہ لیا اور خیمے میں جا کر ان دونوں کو نیزے میں پرو دیا، پھر انہیں لوگوں کے پاس لایا اور اس نے ان دونوں کو اپنے دونوں پہلو میں اٹھا لیا اور نیزے کا رخ دھاڑی کی جانب تھا، اور پھر ان دونوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، جو تیرا نافرمان ہوگا ہم اسے ایسی ہی سزا دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد طاعون کی وبا ختم ہو گئی اور اس دوران اس وبا سے 70,000 افراد مر چکے تھے۔ ایک قول کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 20,000 تھی۔ تو یہ تھا بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ انسان اللہ رب العزت کے اسم مبارک جانتا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب بھی میں اللہ پاک کے اسم مبارک سے دعا کروں گا تو وہ قبول ہو جائے گی، لیکن جب اس نے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کی تو اللہ پاک نے اس سے توفیق ہی چھین لی۔ اسی طرح سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو شیطان ان کے راستے میں آ گیا۔ شیطان کہنے لگا کہ آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے کہیے گا کیا میرے لیے بھی کوئی راہ نجات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ سے فرمایا کہ اے پروردگار،
آج مجھے ابلیس ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے جا کر کہہ دو کہ جا کر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے، اگر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ابلیس نے کہا کہ اے موسیٰ میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اس وقت ابلیس مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ جب وہ زندہ تھا تب میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، آج جب وہ مردہ ہے میں اس کو سجدہ کروں؟ ابلیس نے دوبارہ اپنے آپ پر تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ رب العزت کے ایسے اسم مبارک جانتا ہوں کہ جب میں پڑھوں گا قیامت کے دن تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کی بات سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ اداس ہو گئے، اور دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کیوں اداس ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے پروردگار ابلیس ملا تھا اور وہ اس طرح کی بات کہہ رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ 3 دفعہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ چوتھی دفعہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب میں نے تم سے توفیق ہی چھین لی ہے کہ تم اپنا نام بتا سکو تو یاد رکھو قیامت کے دن جب میں اس کو توفیق ہی نہیں دوں گا میرے اسم مبارک کی تو وہ کس طرح سے مجھ سے دعا کرے گا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتی، میں قرآن نہیں پڑھتی، میں دینی مجالس میں نہیں جاتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس طرح کی الگ الگ طرز میں باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیں جب اللہ انسان کو توفیق دیتا ہے تبھی انسان نماز پڑھتا ہے، جب اللہ اس کو اپنے در پہ بلاتا ہے سجدہ و سجود ہونے کی توفیق دیتا ہے تبھی انسان سجدہ کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے دینی مجالس میں کسی انسان کو بلاتا ہے تو تبھی انسان وہاں چل کر آتا ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تبھی جا کر دین کے کام ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہمارا رد عمل ہے ہماری نیت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچے گی، اس کی ڈوری ہمیں کھینچے گی اپنی طرف۔ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم پردہ کریں گے، ہم صدقہ خیرات کریں گے اللہ کی راہ میں، ہم دینی مجالس میں جائیں گے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں اور آپ کی کوشش سے ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ واقعات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت پکڑ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اس وقت قیامت کے آخری پہر میں ہم گزر رہے ہیں، قرب قیامت کی تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس اللہ پاک ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔